باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء۔ پھر دیکھو یہ دوسرا مسئلہ کہ عورتوں کے لیے قبرستان کی زیارت مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ابواب قائم کیے۔ پہلا باب قائم کیا کراہیت زیارت القبور، کہ عورتوں کے لیے قبرستان کی زیارت ناپسند ہے، اور دوسرا باب قائم کیا مبہم، وہاں رخصہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، باب ما جاء فی زیارت القبور للنساء۔ اس لیے اب مسئلہ کیا ہے، عورتوں کے لیے قبرستان جانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ دیکھو فقہا کی کتابوں میں، فتاویٰ کی کتابوں میں مسئلہ یہی لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا مناسب نہیں ہے، عورتوں کے لیے قبرستان جانا مناسب نہیں ہے۔ البتہ فقہائے کرام کی بعض عبارات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے قبرستان کی زیارت جائز ہے۔ فتاویٰ کی کتابوں میں تو مسئلہ یہی لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا مناسب نہیں ہے۔ البتہ فقہائے کرام کی عبارتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبرستان جانے کی اجازت ہے۔ اس لیے علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی جزع فزع نہ ہو تو پھر عورتوں کے لیے جائز ہے، اور اگر جزع فزع یا شکوے شکایتیں یا رونا پیٹنا ہو تو پھر عورتوں کے لیے منع ہے۔ اس لیے اب مسئلے کا حاصل یہ ہوا، سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس سلسلے میں 2 اقوال منقول ہیں، ایک روایت جواز کی ہے اور ایک روایت عدم جواز کی ہے۔ اس لیے اب نتیجہ یہ نکلا کہ بالقصد و ارادہ، جیسے مردوں کے لیے اور قبرستان کی زیارت مسنون ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی چلے جائیں جائز ہے، اتنی شدت برتنا کہ عورتوں کو قبرستان جانا ہی جائز نہیں ہے، بدعت ہے، حرام ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ روایات سے ثبوت ہے، عورتوں کا قبرستان جانے کا ثبوت روایات سے موجود ہے۔ اس لیے بالقصد و ارادہ، جیسے مردوں کے لیے زیارت قبور مسنون ہے، عورتوں کے لیے مسنون نہیں ہے، چونکہ روایات دونوں قسم کی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عمل بھی ثابت ہے۔ اور پھر دوسرا یہی روایت جو ابھی اوپر آئی، فزوروہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، زوروہا مطلق ہے، اس میں مرد و عورت کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالقصد و ارادہ عورتیں جائیں یہ مناسب نہیں۔ ہاں راستہ چلتے ہوئے گزر جائیں یا کہیں سے آتے ہوئے ان کو قبرستان لے جائیں ایک مرتبہ، اس میں کوئی اتنی شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عاجز کا رجحان ضروری نہیں ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق رکھیں، میرا اپنا رجحان ہے۔ عورتیں اگر گھر کی ہمت والی ہیں، مطلب رونا پیٹنا، جزا فضا، شکوے شکایتیں نہیں ہوں گی، تو کبھی کبھار عورتوں کو بھی قبرستان کی زیارت کرا دینی چاہیے کہ دیکھو یہ قبر ہے، یہ فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی، تاکہ وہ بھی ایصال ثواب کر دیں۔ چونکہ تذکر الآخرہ کی جو ضرورت ہے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے، اس لیے کبھی کبھی عورتوں کو بھی لے جا کے کرا دینا چاہیے۔ اتنی شدت برتنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ دیکھو جہاں تک مسئلہ روایات کا ہے، ایک تو یہی روایت ہے فزوروہا، حضور اکرم نے جو مطلقاً فرمایا ہے کہ اس میں تم سب زیارت کرو، یہ مطلق ہے، مرد و عورت سب کے لیے شامل ہے۔ دوسرا مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف اقول لہم، کہ حضور میں ان کے لیے کیسے کہوں، یعنی میں ان کے لیے کیا دعا پڑھوں۔ اور راوی کے الفاظ ہیں یعنی اذا زارت القبور، یہ کیف اقول لہم کی وضاحت میں بریکٹ میں یہ لفظ ہے، یعنی
اذا زارت القبور، کہ جب عورتیں قبرستان کی زیارت کریں تو وہ کیا کہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. وہ جو مسلم شریف کے اندر روایت ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ السلام علی اہل الدیار. دیکھو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں غیر مقلدین کہ یا ثابت نہیں ہے. کیوں؟ یہ مسلم کی روایت ہے تو ان کے نزدیک بخاری مسلم دو ہی چیزیں ہیں، اور یا مخاطب مردے نہیں سن سکتے اس لیے یا جائز ہی نہیں بولنا. تو اس لیے اس روایت سے استدلال ہے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا السلام علیکم اہل الدیار، اور یہ سوال ہی تھا قبرستان کی زیارت کے متعلق، اس لیے اس کی گنجائش ہے. تیسرا ایک روایت اس سے پہلے گزری ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. وہ خاتون قبرستان ہی میں بیٹھی ہوئی تھی. اگر حضور قبرستان میں عورتوں کو جانا جائز نہیں ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے پر تو منع فرمائیں، اور قبرستان میں عورت آ جائے حضور خاموش کیسے بیٹھیں گے؟ تو اس لیے یہ نتیجہ نکلا کہ قبرستان کے میں عورتوں کو جانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. تبھی تو حضور نے خاموشی اختیار فرمائی. ہاں جزا فضا کر رہی تھی، شکوہ شکایت کر رہی تھی تو حضور نے روکا کہ پھر صبر کرو. اور چوتھا خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت آگے آ رہی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں. تو ان کا خبشی کے مقام پر انتقال ہوا اور ان کی نعش مبارک پھر مکہ لائی گئی، اور مکہ لا کر ان کی وہاں تدفین ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب تشریف لے گئی مکہ تو وہاں حضرت عائشہ قبرستان گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے ایک شعر پڑھا. دیکھو اگر منع ہوتا عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہیں جاتی. لہذا ان کا جانا یہ دلیل ہے اس بات کا کہ عورتوں کے لیے قبرستان جانا جائز ہے. چلو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. یہ تطبیق دی ہے کہ جن روایات میں لعن کا لفظ آیا ہے تو تطبیق دی ہے کہ یہ لعنت کے الفاظ پہلے ہیں، بعد میں جب کنت نہیتکم عن زیارت القبور سے حضور نے رخصت دی اب وہ روایت منسوخ ہو گئی. اور اس سلسلے میں راجح یہی ہے کہ زوارات مبالغے کا صیغہ آیا ہے، اس لیے بار بار یہ منع ہے، کبھی کبھی جایا جائے کوئی حرج نہیں. جی. وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. دیکھو یہ مقصد ہے. منع کی علت کیا تھی؟ یا تو قبر پرستی ہوگی یا عورتوں کو منع کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ جزا فضا، شکوہ شکایتیں اور بے قرار ہونے کی وہ عورتوں میں صفت تو موجود ہے، اس لیے یہ علت کی وجہ سے آج بھی عورتوں کے لیے مکروہ ہے. لیکن اسی لیے میں نے بتلایا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کرو، جس کو لے جانا ہے اس کی کیفیت کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. وہ گھٹ دل ہے، برداشت کر سکتی ہے تو لے جاؤ، زیارت کراؤ. دیکھو یہ عام قبرستان کی بات میں کہہ رہا ہوں جہاں ہمارے اپنے اقربا مدفون ہیں. بقیہ درگاہوں ہیں وہ تو ہر صورت میں منع ہے. درگاہوں کی زیارت عورتوں کے لیے تو ہر صورت میں منع ہے، کیونکہ وہاں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہاں تو سوائے خرافات کے اور کوئی مطلب ہی نہیں. یہ جو عورتوں کے لیے جائز ہونے کی بات ہے تذکر الآخرہ والی، وہ اپنے قبرستان کو دیکھنے سے، اللہ والوں کی قبروں پر جانے سے عورتیں سوائے منت مانگنے کے عقیدت کے کچھ اور ہوگا ہی نہیں. مرد تو پھر بھی زیارت کرے گا لیکن عورتیں درگاہوں کو جائیں گی تو عقیدت ہی سے جائیں گی. اس لیے سختی سے منع، عورتوں کو درگاہوں کے واسطے ضرور کرو، یہ جائز ہی نہیں عورتوں کے واسطے،
کیونکہ جو مقصد ہے قبر پرستی جس کی وجہ سے منع کیا گیا اس کا غالب امکان ہے عورتوں کا وہاں جانے سے، اس لیے عورتوں کو درگاہوں پر جانے سے تو روکا جائے گا۔ ہاں عمومی قبرستان تو پھر وہ پردوں کی رعایت کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ اگر کبھی کبھی کرا دو تو کوئی حرج نہیں۔ وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور في النساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، باب ما جاء في سياق الزيارة للقبور للنساء. وبه قال حدثنا الحسين بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن ابي مليكه قال توفي عبد الرحمن بن ابي بكر الحبشي قال فحمل الى مكه فدفن فيها فلما قدمت عائشه اتت قبر عبد الرحمن بن ابي بكر فقالت دیکھو اس کے بعد حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا، اور اس شعر کے سلسلے میں پہلے تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھو کہ یہ دو دوست تھے، بلکہ دو بھائی تھے۔ ایک تھا تمیم ابن نویرہ، تمیم ابن نویرہ، نون واو یا راگ دو چشمی ہاں، نویرہ، اور دوسرا تھا مالک ابن نویرہ۔ یہ دو بھائی تھے، اور یہ دونوں بھائی ہر وقت ساتھ رہتے تھے، یعنی ہم پلیٹ تھے، ہم پلیٹ، ہم بستر، اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، کبھی دونوں الگ ہی نہیں ہوتے تھے، اور دونوں کی دوستی ضرب المثل بن گئی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ جو جزیمہ ہے، یہ جزیمہ عراق کا ایک بادشاہ تھا، جزیمہ عراق کا ایک بادشاہ تھا، اس کا اپنا ایک مصاحب تھا اس کے ساتھ رہنے والا، وہ بھی اس کا ہم نوالا تھا، ہر وقت ساتھ رہتے تھے دونوں، اور اتنا ساتھ رہتے تھے کہ وہ دونوں کی دوستی ضرب المثل بن گئی لوگوں میں۔ کسی کے اتحاد اور اتفاق کی مثال دینا ہو تو ان دونوں کی مثال دی جاتی تھی، ایک بادشاہ تھا، دوسرا اس کا وزیر تھا۔ تو یہ جزیمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا جب انتقال ہوا تو حضرت عائشہ نے ایک شعر پڑھا، اور یہ شعر اصل میں ہے مالک ابن نویرہ، تمیم ابن نویرہ کا شعر پڑھا حضرت عائشہ نے۔ یہ اشعار حضرت عائشہ کے نہیں ہیں، یہ اشعار تمیم ابن نویرہ کے ہیں۔ مالک کا جب انتقال ہو گیا، یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور جب مالک کا انتقال ہوا تو رجز میں تمیم نے اشعار کہے، اور ان اشعار میں یہ دو شعر ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے وہ شعر پڑھا، وَكُنَّ كَنَدَمَانَيْ جَزِيمَ، کہتے ہیں کہ ہم جزیمہ کے دو مصاحبوں کی طرح تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے کو اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو فرمایا کہ ہم جزیمہ کے دو مصاحبوں کی طرح تھے، حقبۃ من الدہر، ایک لمبے زمانے تک، حتی قیل، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ لن یتصدعا، کہ اب یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ اتنا دونوں ساتھ رہنے لگے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اب وہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ فلما تفرقنا، اور جب ہم دونوں جدا ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں کأنی و مالکن، یہ تمیم کہتے ہیں گویا کہ میں اور مالک بطول اجتماع، ایک لمبے زمانہ ساتھ رہنے کے باوجود اب ایسی کیفیت ہو گئی کہ لم نبت لیلۃ معا، باوجود لمبا زمانہ ہونے کے جدائی کی ایسی آ گئی، اب ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم ایک رات بھی ساتھ نہیں رہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ شعر پڑھا کہ ہم جزیمہ کے دو مصاحبوں کی طرح تھے، ایک لمبے عرصہ رہنے تک، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اب یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ اور جب ہم جدا ہو گئے، یعنی میں اور مالک، ایک لمبے زمانہ رہنے کے باوجود ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم نے ایک ساتھ ایک رات بھی نہیں گزاری۔ جی فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت وكنا كندمان جديمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا بطول اجتماع لم نجد ليلة معا
ثم قالت والله لو حضرت كما شهدت إلا حيث مت ولو شهدت كما شهدت. یہ بات پھر حضرت عائشہ نے فرمائی کہ خدا کی قسم جس وقت تم دفن کیے گئے اگر میں اس وقت ہوتی تو پھر اب میں یہاں نہیں آتی. اس سے یہ دو باتیں بھی پتہ چلی، زیارت بھی جائز ہے اور زیارت مناسب بھی نہیں ہے. زیارت جائز اس لیے کہ ناجائز ہوتی تو حضرت عائشہ نہیں آتی. حضرت عائشہ کا آنا یہ دلیل ہے کہ زیارت جائز ہے، اور مناسب نہیں ہے یہ اس جملے سے پتہ چلا کہ اگر میں پہلے سے تمہارے انتقال کے وقت ناشے کے وقت موجود ہوتی تو اب یہاں قبرستان آ کے میں تمہاری زیارت نہیں کرتی. جی. ثم قالت والله لو حضرت كما دفنت إلا حيث مت ولو شهدت كما